اس کائنات کا ایک نظام ہے۔ میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا، اگر ہم تاریخ میں جائیں اور انسان کی پیدائش سے نہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے جنات کا جو دورہ ہے، اس کائنات میں جو جنات رہتے تھے، زمین بننے سے پہلے پانیوں میں، جزیروں پر جہاں جنات کے ڈیرے تھے، وہاں پر بھی یہ اتار اور چڑھاؤ موجود تھا، جسے کہتے ہیں کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی امن کبھی خوف، کبھی رزق کبھی بھوک۔ یہ نظام کائنات ہے میرے رب کا، کہ میرا رب اتار چڑھاؤ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزماتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ بس آدمی نے ان حالات میں جیسے بھی ہے اپنے رب سے گلا، شکوہ، شکایت، وویلا، نوحہ، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، اور کرنا کیا ہے؟ اس کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ پورا قرآن، میرے نبی کا سارا فرمان یہ علاج ہی ہے۔ لیکن ان حالات میں ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، نماز کا اہتمام سے پڑھنا، جن پر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ نہیں ادا کی زکوٰۃ کا دے دینا، غریبوں کی اعانت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، بہت سارے کام ہیں، رشتہ داروں میں مالی معاونت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کے حقوق صحیح طرح ادا کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ مثبت تھی، اور جو اس کے مقابلے میں دوسری آئیں گی، سود سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کرپشن سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، فراڈ سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈکیتی سے بچنا، اور سب گناہوں کو انجام خودکشی، اس سے بچنا۔ نا امید، اسلام میں تو نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، کرنا کیا ہے؟ ان تمام امور پر جو کام کرنے کے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کے لیے بھی وہی ایک لفظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر، صبر کرنا، جس کو اللہ کریم 14ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں سورہ نحل آیت نمبر 127 میں بیان فرماتے ہیں، صبر کیجئے آپ۔ اس آیت کے پہلے مخاطب تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان پر وحی اتر رہی ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر صبر کیجئے، ساتھ ہی فرما دیا وما صبرک، اور آپ صبر بھی نہیں کر سکتے الا باللہ، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، یعنی صبر بھی اللہ کی توفیق سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مخاطب، کیونکہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، کچھ آیات بالکل مخصوص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، لیکن کچھ آیات جن کا پہلا مخاطب اللہ اپنے پیغمبر کو بناتے ہیں، اور دوسرا مخاطب ہر اس بندے کو بناتے ہیں جو اس قرآن کو مانتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے۔ گویا اب اس آیت کا مفہوم بنے گا فاصبر، اے قرآن کے پڑھنے والے سننے والے صبر کر، وما صبرک، اور تو صبر نہیں کر سکتا الا باللہ، جب تک تیرے رب کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی۔